ارشاد پروردگار ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرا حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعویدار ہو، تو فاتبعونی، ان سے حکم مجھ محمد کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت ثابت کرنے کے لیے محمد کی اتباع کرنا پڑے۔ جو بھی کلمہ کو ہے، جو بھی مسلمان ہے، دعویٰ اس کا یہی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہہ دیا ان کو کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم دعویٰ محبت کے سچے ہو، تو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ جب تم حق کی اتباع ادا کرو گے یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب ہی نہیں رہو گے بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ صلوات پڑھے محمد امام محمد باقر علیہ السلام کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی دین تو بس محبت کا نام ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، دین کس کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے کہ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین جو ہے وہ محبت ہے اور محبت ہی کیا ہے؟ دین ہے۔ اللہ کی محبت، اپنی محبت نہ، اللہ کی محبت۔ اور عزیزان، یہ محبت کیسے آئے گی؟ انسان کے دل میں یاد رکھیے گا یہ محبت کیسے آئے گی؟ جہاں محبت ہوگی نا عزیزو، وہیں دین ہوگا۔ جہاں محبت ہوگی وہیں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ، یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ محبت ہے۔ یہ محبت کے کارنامے ہیں عزیزو۔ یہ محبت ہر دل میں آسانی سے نہیں آئے گی۔ محبت اس دل میں آ نہیں سکتی جس دل میں اپنے نفس کی محبت ہو، جو دل حب نفس کا شکار ہو، جو دل حب ذات میں غرق ہو، اس دل میں محبت نہیں آ سکتی۔ کون سی؟ وہ محبت جو مطلوب خدا ہے۔ اس صلوات پڑھنے پر محمد عزیزو، جہاں پہ میری ذات ہوگی، یہ دل جو ہے یہ حرم خدا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل میں بس اللہ کو بسانا ہے، اللہ کی محبت سے اس دل کو آباد کرنا ہے۔ لیکن جب اس دل میں خود غرضی آ جائے، لیکن جب اس دل میں خود پرستی آ جائے، لیکن جب اس دل میں اپنی ذات داخل ہو جائے، تو پھر اس دل میں سب کچھ آئے گا مگر دین نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین ہی محبت ہے اور محبت بھی دین ہے۔ اور اس دل میں یہ دین آئے گا، اس دل میں محبت خدا آئے گی، جو دل ذات کی محبت سے باہر ہوگا، جو دل نفس پرستی سے باہر ہوگا۔ جب تک دل حب نفس سے، جب تک دل حب ذات سے آزاد نہ ہو جائے، یہ نتیجہ ہے۔ دیکھیے نا، میں کسی سے حسد کرتا ہوں، میں کسی سے بغض کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے ساتھ کینہ ہے، میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، میں کسی کے سامنے تکبر کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، یہ نتیجہ ہے میری خود پرستی کا، اپنی ذات سے محبت کا نتیجہ ہے۔ جب میں اپنی ذات کو مائنس کر دوں گا، جب میری ذات مائنس ہو گئی، اگر میرے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے، مجھے کیا پرواہ اس سے؟ کیونکہ میں نے تو اپنے ساتھ محبت ہی نہیں کی ہے، میں نے تو خدا سے محبت کی ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کون میرے ساتھ توہین کرتا ہے، کون میری انسلٹ کرتا ہے، کون میرے ساتھ حسد کرتا ہے، کون میرے ساتھ بغض، مجھے کیا پرواہ ہے؟ میرے دل میں تو اللہ ہے ہی نہیں ہے۔
میرے دل میں ذات پرستی حب نفس ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں غصہ کروں. میرے دل میں تو خدا آباد ہے. اللہ والوں کو ان چیزوں کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی. جیسے خود کی فکر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خود غرضی ہے، اور جو خود غرض ہوتا ہے اسے انسان نہیں کہتے بلکہ اس کو حیوان اور جانور کہتے ہیں. جو انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی خاطر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے کہا کہ آسین ہو اور والحب هو الدین. ایک شربت پڑھنے کا محمد عزیزو، ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے عرض کر کے نا اپنے مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، توجہ میں دل کیجیے کہ وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 6 چیزیں آتی ہیں. ان میں سے 3 نورانی ہوتی ہیں اور 3 جو ہوتے ہیں وہ تاریک اور سیاہ ہوتی ہیں. جو نورانی ہوتی ہیں وہ حضرت آدم کے دائیں طرف بیٹھ جاتی ہیں، اور جو تاریک اور سیاہ چیزیں ہوتی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف بیٹھ جاتی ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام تعارف پوچھتے ہیں، بتاؤ آپ کا کیا تعارف ہے. سب سے پہلے دائیں والے سے، پہلے نمبر والے سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کا کیا تعارف ہے. نورانی چیز تو کہتی ہے کہ میں عاقل ہوں. توجہ کیجیے گا، وہ کہتی ہے کہ میں عاقل ہوں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو رہتی کہاں ہے، تیرا ٹھکانہ کدھر ہے. انہوں نے کہا میرا ٹھکانہ دماغ میں ہے، سر میں رہتی ہے، دماغ میں رہتی ہے. دوسرے نے مجھ سے پوچھا دوسرے سے تو کون ہے، اس نے کہا میں محبت ہوں. تو کہاں رہتی ہے، میں دل میں رہتی ہوں، میرا ٹھکانہ دل ہے. پہلی عقل، دوسری محبت. تیسرے سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا ٹھکانہ کہاں پہ ہے، تو اس نے کہا میں حیا ہوں. اور تیرا ٹھکانہ، اس نے کہا میرا ٹھکانہ آنکھوں میں ہے. یہ یاد رکھیے گا، عقل سر میں ہے، محبت دل میں ہے، حیا آنکھ میں ہے. بس حضرت آدم دوسری طرف پلٹے، پہلے سے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا میں تکبر ہوں. پوچھا تیرا ٹھکانہ کیا ہے، اس نے کہا میرا ٹھکانہ سر ہے، میں سر میں رہتی ہوں، میں دماغ میں رہتی ہوں. حضرت آدم نے پوچھا وہاں تو عقل رہتی ہے، تو اس نے کہا جب میں آتی ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، 2 اکٹھی نہیں ہوتی، جب میں آتی ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. بس دماغ میں یا عقل کو رکھو یا تکبر کو رکھو، 2 اکٹھی نہیں ہو سکتی. دوسرے سے پوچھا تو کون ہے اور میرا ٹھکانہ کیا ہے، اس نے کہا میں حسد ہوں اور میں دل میں رہتا ہوں. میں حسد ہوں اور ٹھکانہ کیا ہے، دل ہے. حضرت آدم نے پوچھا دل میں تو محبت رہتی ہے. حسد نے کہا جب دل میں آ جاؤں تو محبت چلی جاتی ہے. بس عزیزو یہ دنیا آپ جسے دیکھ رہے ہیں، دنیا یہ سب تماشا ہے. کون سا دل ایسا ہے جس دل میں محبت آباد ہے، وہ محبت جس کا آغاز میں نے ذکر کیا ہے، وہ محبت خدا، وہ ذکر خدا. لیکن جب دل میں حسد آ جائے نا تو پھر محبت چلی جاتی ہے. ہاں یاد رکھنا کہ ہم دونوں چیزیں چلاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ بھی چلے وہ بھی چلے، اپنا بھی چلے اور عبادت بھی چلے. عزیزو حسد اور محبت جس طرح دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان جو ہے یا بندہ بنے گا خدا کا یا بندہ بنے گا شیطان کا. اللہ کی بندگی اور عبادت کے ہوتے ہوئے اگر دل میں نفس پرستی ہو، دل میں ذات پرستی بھی ہو، نماز بھی ہو، ذات پرستی بھی ہو، روزہ بھی ہو، تو عزیزو یہ عبادت نہیں ہے، یہ نفس پرستی اور خود پرستی ہے. اور اسی وجہ سے فرقے بنتے ہیں. فرقے کبھی نہ بنتے اگر حسد نہ ہوتا. حسد نے آپ انسان کو پہلے بڑے فرقے بنائے، پھر فرقوں میں فرقے بنائے، پھر گروہ بنائے. یہ سارے گروہ کی بیس جو ہے یہ حسد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے سے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا میں لالچ ہوں. توجہ کیجیے، میں کیا کہا اس نے، میں کیا ہوں، لالچ ہوں. تو کہاں رہتی ہے، تو اس نے کہا میں آنکھوں میں ہے، میرا گھر آنکھوں میں ہے. حضرت آدم نے کہا آنکھوں میں تو شرم و حیا رہتی ہے. تو اس نے کہا جب میں آتی ہوں تو شرم و حیا چلی جاتی ہے. لالچ جب آتی ہے تو، اور آپ نے مشاہدہ تو کیا ہوگا
دسترخوان پہ تو ضرور کیا ہو، کسی ولیمے پہ تو ضرور کیا ہو ہیں۔ لالچ جب آتی ہے تو شرم سائڈ پہ چلی جاتی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ 4-5 بندوں کے ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوں ہیں جی، وہ صرف شرم ختم۔ یہ لالچ ہے۔ اب یہ لالچ کس پیٹ کی لالچ ہو سکتی ہے، شہوت کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی بھی شے کی جب لالچ آ جائے نا، انسان بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے شرم و بے حیا ہو جائے تو انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ بس عزیزوں، دینداری کے لیے، محبت خدا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو۔ عقل ہوگی تو حسد نہیں آئے گا، حسد نہیں ہوگا تو تکبر نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا تو عقل ہوگی، عقل ہوگی تو لالچ نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی تو حیا ہوگی، حیا ہوگی تو دین ہوگا، اور یہی دین محبت سکھاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات